اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، حالانکہ یہ انٹرنیشنل خبر ہے لیکن پوری دنیا کا اس خبر سے واسطہ ہے، اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے ہر انصاف پسند مسلمان کا، اہل ایمان کا اس خبر سے واسطہ ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل عالم اسلام کے ایک عظیم رہنما، فلسطین کے مجاہدین کے قائد اسماعیل ہانیہ کا ایران میں قتل کر دیا گیا۔ ایران میں اسماعیل ہانیہ قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ رات 2 بجے میزائل سے بزدلانہ حملہ کیا گیا۔ حماس سربراہ کی شہادت پر دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عالمی رہنماؤں نے بھی اس قتل کی مذمت کی ہے، حالانکہ امریکہ اس قتل سے اور اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ القسام بریگیڈ نے انتقام کا اعلان کر دیا ہے، بدلہ تو لیا جائے گا۔ مغربی کنارے میں ہڑتال ہے، ایران میں سہ روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، کرمان کی مسجد پر سرخ انتقامی جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، یعنی انتقام تو لیا جائے گا، بدلہ تو لیا جائے گا۔ جمعہ کے دن یعنی آئندہ کل دوحہ قطر کی مسجد عبدالوہاب میں شہید اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور عالم اسلام کے مشہور عالم دین مرحوم شیخ یوسف القرضاوی کے پہلو میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی اس وقت۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا ایران کو کوس رہی ہے، کیونکہ یہ ایک پہلو تو سب کے سامنے آ رہا ہے کہ جیسے کوفہ میں حضرت حسین کو بلا کر مارا گیا تھا، بس وہی اسٹائل ایران کی پرانی تاریخ ہے، اور ایران میں ایسے ہی اسماعیل ہانیہ کے ساتھ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا ایران کے خلاف غم و غصے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پرائم نیوز، آج میں پوری اسماعیل ہانیہ پر بولوں گا، پرائم نیوز اسپیشل، اسماعیل ہانیہ کی بیٹی نے کیا کہا، پوتے نے کیا کہا، بہوؤں نے کیا کہا، پورے عالم اسلام نے کیا کہا، کیسے حملہ ہوا، ساری تفصیلات انشاءاللہ پرائم نیوز میں آئے گی۔ میں آج کے دن آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آج کی اسماعیل ہانیہ پر بولی گئی پرائم نیوز آپ ضرور بضرور دیکھیے اور شیئر کیجیے۔ آئیے ناظرین، ریاستیں مدھیہ پردیش میں شرارت اور شیطانی حرکتیں شروع ہو چکی ہے۔ مدارس کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے، یعنی وہی یو پی والا ناپاک اسٹائل۔
جی ہاں، جہاں جہاں بی جے پی ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ تکلیفیں تو مسلمانوں کو، مسلمانوں کی مسجدوں کو، مدرسوں کو، اداروں کو آئے گی۔ اب مدھیہ پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ مدارس کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ 56 اداروں پر فرضی ہونے کا الزام لگا ہے اور ان کی منظوری منسوخ کی گئی ہے۔ مدارس کے خلاف اب یو پی ہی نہیں بلکہ دیگر مقامات پر بھی کارروائی کی خبریں آ رہی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ نے شیوپور کے 56 مدارس کی منظوری منسوخ کر دی ہے۔ یہ کارروائی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رویندر سنگھ تومر کی جانچ رپورٹ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 56 مدارس کام نہیں کر رہے تھے، جن میں سے 54 مدارس حکومت سے گرانٹ بھی لے رہے تھے۔ مدرسہ بورڈ نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی رپورٹ کی بنیاد پر 56 مدارس کی منظوری منسوخ کر دی۔ خبروں کے مطابق شیوپور میں کل 80 مدرسے ہیں، جن میں سے 56 مدارس ایسے تھے جو کام نہیں کر رہے تھے۔ اور اگر یہ بات سچ ہے کہ وہ مدارس کام نہیں کر رہے تھے اور حکومت سے گرانٹ اور پیسہ بھی لے رہے تھے اور کام نہیں کر رہے تھے، تو ان کو بند کیا جانا حق بجانب ہے۔ ناظرین، وائناڈ کیرل میں جو قیامت صغریٰ کا منظر گزشتہ 2 دن سے نظر آ رہا ہے، خبریں ہیں کہ اب مرنے والوں کی تعداد، لینڈ سلائڈنگ کے جو واقعات ہوئے ہیں، پہاڑوں سے جو تودے، بڑے بڑے پتھر گرے ہیں اور زمین پوری پہاڑوں کی نیچے آئی ہے، اب تک 243 یعنی 250 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہے، موت ہوئی ہے اور 240 سے زیادہ لوگ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ گھروں سے نکلنے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں اور اسپتال پہنچنے والی ہر لاش کی شناخت کر رہے ہیں۔ حادثہ اس وقت سنگین ہو گیا جب لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں کی طرف جانے والی ایک اہم سڑک بھی بہہ گئی۔ ریاستی حکومت کیرل نے ریسکیو ٹیمیں بھیجی، لیکن حالات مزید خراب ہوتے گئے اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کا بیان ہے کہ وائناڈ کیرل میں بھاری بارش ہوگی اور حالات خراب ہو گئے، اس کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ کیرلا کو بھاری بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی پیشگی وارننگ دے دی گئی تھی، ایسا بیان سامنے آ رہا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی جو وائناڈ جانے والے تھے، جن کا دورہ تھا، مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے راہل اور پرینکا کا وائناڈ کا دورہ منسوخ ہو گیا۔ ناظرین، دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، فیضیاب مسجد انہدام کے خلاف عرضی سپریم کورٹ سے خارج ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے 30 جولائی کو ایک خصوصی اجازت کی عرضی کو خارج کر دیا، جس میں حضرت نظام الدین نئی دہلی میں واقع فیضیاب مسجد اور مدرسے کے انہدام کے خلاف اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ موجودہ ایس ایل پی دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف دائر کی گئی تھی، جس میں یونین کو زیر بحث پلاٹ کے ذریعے پلاٹ کے قریب متبادل پلاٹ کی الاٹمنٹ کی درخواست پر غور کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ قانونی امور سے متعلق ویب سائٹ لائیو لا کے مطابق درخواست گزار نے استدعا کی کہ ہائی کورٹ نے اپنے غیر قانونی حکم کے ذریعے مذکورہ ڈھانچوں کو منہدم کرنے کی مؤثر طریقے سے اجازت دی۔ خیر، اب یہ بڑی خبر ہے کہ فیضیاب مسجد انہدام کے خلاف عرضی سپریم کورٹ سے خارج کر دی گئی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کے ایک لیڈر ہے انوراگ ٹھاکر، انہوں نے 2 دن پہلے بڑا گھٹیا اور نیچ قسم کا بیان دیا راہل گاندھی پر۔ جی ہاں، اب ان کو لے کر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں۔ ابھی راہل گاندھی پر ووادت تبصرے کے بعد سنجے سنگھ کا بیان آیا ہے کہ انوراگ ٹھاکر یہ گولی مار چھاپ لیڈر ہیں۔ جی ہاں، کوئی انہیں سڑک چھاپ لیڈر کہہ رہا ہے، جی ہاں، کوئی بالکل گلی چھاپ لیڈر کہہ رہا ہے۔ تو اب سنجے سنگھ کا بیان آیا ہے کہ انوراگ ٹھاکر یہ گولی مار چھاپ لیڈر ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے ایسی گھٹیا زبان فسادات کے وقت میں استعمال کی تھی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ گنڈے، موالی اور بڑے بڑے آتنکی ذہن کے، نفرتی ذہن کے لوگ جو ہے، جیسے مالیگاؤں میں بم بلاسٹ کی ملزمہ سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر کو پارلیمنٹ میں پہنچا دی بی جے پی نے، ایسی انوراگ ٹھاکر جس نے گالیاں دیا تھا اور گولی مارو سالوں کو کا نعرہ لگایا تھا، ایسے لیڈر بھی جو ہے اب بی جے پی کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے گھٹیا قسم کے لیڈر پارلیمنٹ میں پہنچے گے تو پارلیمنٹ کا ماحول بھی ایسے ہی بنے گا جو ابھی نظر آ رہا ہے۔
اور سنجے سنگھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انوراگ ٹھاکر کی پارٹی یعنی بی جے پی ذات ہر کام ذات پوچھنے کے بات کرتی ہے. رام ناتھ کووند جو اس وقت ملک کے پریزیڈنٹ صدر تھے, انہیں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے بی جے پی نے نہیں بلایا. آج جو صدر ہے دروپدی مرمو, انہیں بھی رام مندر کے افتتاحی پروگرام میں نہیں بلایا گیا. جب اکھلیش یادو مندر گئے تو انہیں گنگا جل سے دھویا گیا. تو یہ جس پارٹی سے, وہ پارٹی تو ذات پات پوچھ کر ہی ہر کام کرتی ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے, جی ہاں, بابا رام دیو کہ پتنجلی اشتہار پر سپریم کورٹ پھر غصہ ہو گئی. ایکچوئل میں یہ بابا باز نہیں آتا, یہ کانا بڑا خراب ہے, یہ باز نہیں آتا ہے. 2013 میں بھی اس نے ملک میں خوب نفرتیں پھیلائی اور نفرتی پارٹی کو جتانے کا کام کیا. آخر اسے خوب انعام ملا. اب یہ بابا سے بیوپاری بن گیا, کروڑوں اربوں روپے کا مالک بن گیا اور جھوٹے اشتہارات دیتا رہتا ہے. سپریم کورٹ اس پر تھوکتی رہتی ہے, پھٹکارتی رہتی ہے, مگر اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے سپریم کورٹ سے ہم ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے. اس کو صرف پھٹکار لگانے سے اور اس پر غصہ ہونے سے اس کو اثر نہیں پڑتا. یہ موٹی چمڑی کا گینڈا ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے منگل کو ادویات کے غلط طریقے سے پرچار کرنے پر سخت موقف اپنایا. اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ مرکزی وزارت آیوش کو اپنی ویب سائٹ پر ایک ڈیش بورڈ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو گمراہ کن اشتہارات کے خلاف آگاہ کیا جا سکے. ناظرین ریاست بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ گری راج سنگھ, جی ہاں, جن کی سوچ بھی بڑی گری ہوئی ہے, ان کے مطالبے پر, ان کے ڈیمانڈ پر یوگی ماڈل طرز پر اب بہار کے بیگو سرائے میں گوشت کی دکانیں بند کی جا رہی ہے اور بہار میں اب کھلے میں گوشت فروخت کرنے پر کارروائی کی جا رہی ہے. یو پی حکومت کے یوگی ماڈل کی طرز پر بہار کے بیگو سرائے میں بھی کھلے عام چلنے والی گوشت کی دکانیں بند کی جا رہی ہے. میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے یہ کارروائی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ گری راج سنگھ کے گرے ہوئے مطالبے کے بعد کیا جا رہا ہے. یہ کارروائی بیگو سرائے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے کھلے آدیش دیے ہے کہ کھلے میں گوشت اور چکن کی دکانیں قائم نہیں کی جائے گی, بصورت دیگر سخت کارروائی کی جائے گی. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے, جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو, مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین پٹنہ بہار سے پھر ایک بڑی خبر آ رہی. جی ہاں, بہار کے ایک مشہور سر ہے خان سر, جو خان نہیں ہے مگر بڑے مشہور ہے خان سر کے نام سے ہی. خان سر کے کوچنگ سینٹر پر بھی تالا لگ گیا. سرکاری ٹیم نے اسے سیل کر دیا, دیوار پر نوٹس چسپاں کر دیا. پٹنہ سے یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے, جہاں ضلع انتظامیہ نے جانچ کے بعد خان جی ایس کوچنگ کو بند کر دیا ہے. اس کے ساتھ کوچنگ سینٹر کے باہر نوٹس بھی چسپاں کر دیا ہے جس میں کوچنگ کو آج بند رکھنے کو کہا گیا ہے. یہ حکم صرف ایک دن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب طلبہ کلاس کے لیے کوچنگ کلاس پہنچے تو انہیں اس بات کا علم ہوا. ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق اس معاملے میں خان سر کو بھی نوٹس دیا جائے گا. بتایا جا رہا ہے کہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں بڑے پیمانے پر خامیاں پائی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ نوٹس دیا گیا ہے. انتظامیہ کے مطابق کوچنگ میں وینٹیلیشن کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے, باہر نکلنے اور داخلے کا کوئی اچھے انتظامات نہیں ہیں, بیٹھنے کے انتظامات اور بلڈنگ بائی لاس پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں. ضلع انتظامیہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی تحقیقات میں ان کمیوں کا انکشاف کیا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہار کوچنگ ریگولیشن ایکٹ پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. ناظرین اتر پردیش کے علی گڑھ سے بڑی خبر اس وقت ہے. علی گڑھ ضلع میں 94 مدارس بند ہوں گے, 94 مدارس بند ہوں گے. سرکاری اسکولوں میں ان کے بچوں کو شفٹ کرایا جائے گا. ان مدارس میں زیر تعلیم تقریباً 2000 طلبہ کا کونسل اور سیکنڈری اسکول میں داخلہ کرایا جائے گا. حکومت کے آدیش پر ڈی ایم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ان مدارس کی فزیکل تصدیق کے بعد رپورٹ تیار کرے گی. علی گڑھ کے ضلع اقلیتی بہبود افسر نے کہا کہ ریاست کے چیف سیکریٹری نے 26 جون 2024 کو ڈی ایم کو ایک خط بھیجا تھا جس میں ہدایت دی گئی تھی کہ غیر تسلیم شدہ مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کو کونسل اسکولوں میں داخلہ دلایا جائے. اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے علی گڑھ کے
DM ने एक कमेटी तश्कील दी है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जनाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे, इनके ताल्लुक से संजय राउत का बड़ा बयान आया है कि शिंदे मौलाना का भेष बदलकर अमित शाह से मिले, मौलवी का भेष बदलकर। गुज़िश्ता कल अजीत पवार के ताल्लुक से सुप्रिया सुले का बड़ा बयान था और अभी आया है कि शिंदे मौलवी का भेष बदलकर अमित शाह से मिले हैं। जाहिर बात है कि शिंदे जी का चेहरा भी मेरे जैसा मिलता जुलता है, दाढ़ी वाड़ी सब है, तो मौलवी का भेष बदलना आसान होगा। गुज़िश्ता 2.5 सालों में फडणवीस और अजीत पवार भी जाली दाढ़ी यानी नकली दाढ़ी, मूछें और टोपी लगाकर दिल्ली गए हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि दाढ़ी टोपी कितनी काम आती है। पिछले 2.5 से 3 साल में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जाली यानी नकली दाढ़ी, मूछे और टोपी लगाकर भेष बदलकर दिल्ली का दौरा इन्होंने किया है। ऐसा इल्जाम उद्धव ठाकरे ग्रुप के MP संजय राउत ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह कौमी सलामती खतरे में आ सकती है, ये काम शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस ने करके दिखाया है। और संजय राउत ने यह भी कहा कि कौमी सलामती के जो मुशीर है भी अजीत डोवाल, वो भी इस साजिश में मुलव्विस हो सकते हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।